بیوی: کل جو بھکاری آیا تھا وہ بہت بدتمیز تھا۔ خاوند: وہ کیوں؟ بیوی: میں نے اسے کل کھانا دیا اور آج اس نے مجھے ایک کتاب گفٹ کر دی۔ خاوند: کون سی کتاب؟ بیوی: کھانا پکانے کی۔ بیوی: سنیے، آپ کا دوست ایک پاگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ خاوند: میں کیوں روکوں؟ میری باری تو اس نے بڑا ڈانس کیا تھا۔ سوال: کیا ایک بیوی اپنے خاوند کو لکھ پتی بنا سکتی ہے؟ جواب: ہاں، لیکن خاوند کروڑ پتی ہونا چاہیے۔ بیوی: میں بازار جا رہی ہوں، مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے۔ خاوند غصے سے: تمہیں روپے سے زیادہ عقل کی ضرورت ہے۔ بیوی: آپ سے وہی چیز مانگی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ شادی شدہ مرد 2 لائنز میں کھڑے ہو جائیں، ایک لائن میں وہ جو بیوی سے ڈرتے ہیں اور دوسری لائن میں وہ جو نہیں ڈرتے۔ ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن تھی، جبکہ نہ ڈرنے والوں میں ایک آدمی تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا: تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا: پتہ نہیں جی، مجھے تو بیوی کہہ گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے رہنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جج: تم نے 10 سال اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر رکھا۔ ملزم: مگر جج صاحب۔ جج: ابے یار، صفائی نہ دے، جلدی طریقہ بتا، جلدی۔ پہلا پاگل: گھاس کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ دوسرا پاگل: ہاں، تم نے ٹھیک کہا، اسی لیے گھوڑے کو کبھی اینک نہیں لگتی۔ ایک بیوقوف کو ڈاکٹر نے چیک اپ کے لیے اپنے پاس بلوایا اور بولا کہ آپ کے بیٹے کا ٹیسٹ ہوگا۔ بیوقوف: ٹیسٹ چھوڑیں، آپ 1 ڈے کروا لیں۔ مریض: مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے، جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر: یہ بیماری نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے تم پر۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں، ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ شکاری: تم نے کسی ہرن کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ آدمی: جی ہاں۔ شکاری: کب دیکھا؟ آدمی: جی کل صبح۔ مالک نوکر سے: تم جہاں بھی جاتے ہو 2 گھنٹے لگا دیتے ہو۔ نوکر: آپ نے ہی تو کہا ہے کہ بجلی کی طرح کام کیا کرو۔ جج: تم تیسری بار عدالت میں آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آدمی: آپ تو ہر روز آتے ہیں، آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ مریض: جناب، میرے جسم کے ایک حصے پر آج تک پسینہ نہیں آیا، اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر: کس حصے پر؟ مریض: جناب، دانتوں پر۔ ڈاکٹر: ہاں جناب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آدمی: جناب، میں مریض نہیں، آپ کا دوست ہوں۔ ڈاکٹر: وہ تو ٹھیک ہے، پہلے کاروبار پھر دوستی۔ آدمی: یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان: یہ کپاس کا کھیت ہے، اس سے کپڑے بنتے ہیں۔ آدمی: اس میں سے شلوار کا پودا کون سا ہے؟ بیوی: جانو بتاؤ، تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ خاوند: بہت زیادہ۔ بیوی: پھر بھی کتنا؟ خاوند: اتنا کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے جیسی ایک اور لے آؤں۔ پہلا دوست: بیوی سے لڑائی ختم ہوئی؟ دوسرا دوست: گھٹنے ٹیک کے میرے پاس آئی تھی۔ پہلا دوست: اس نے گھٹنے ٹیک کے کیا کہا؟ دوسرا دوست: یہی کہ چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ، کچھ نہیں کہوں گی۔ بیوی: سنو جی، آپ کو مجھ میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ میری بیوٹی یا میری عقل مندی؟ خاوند: مجھے تو یہ تیری مذاق کرنے کی عادت سب سے اچھی لگتی ہے۔ ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار دیا کہ بیوی کی ضرورت ہے۔ اگلے دن 1000 خط اس کے پاس آ گئے، جن میں ایک ہی بات لکھی تھی: میری لے جا یار۔ ایک شوہر خوبصورت تھا اور بیوی کالی تھی۔ شوہر: ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی: وہ کیسے؟ شوہر: تم مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتی ہو اور میں تمہیں دیکھ کر توبہ کرتا ہوں۔ ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا۔ لڑکی: اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ہوگا؟
مولوی: ارے توبہ کر ورنہ سیدھا دوزخ میں جاؤ گی. لڑکی: اور اگر مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو؟ مولوی: بہت ہی شریر ہو، جنت جانے کا ارادہ ہے. ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کھانا لے آؤ ورنہ وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی کروں گا جو پہلے والے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کیا. سب لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے کھانا لے آئے، اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس اکیلے آدمی نے پورے گاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا. آخر ایک آدمی نے ڈر ڈر کے پوچھا کہ جناب آپ نے پہلے گاؤں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آدمی نے جواب دیا کہ وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گیا. ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا. وہ آدمی نے کہا اس سے کہ اتنے زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا. بچے نے کہا میرا دادا جی 105 سال کا ہے. آدمی: چاکلیٹ کھاتے تھے کیا وہ؟ بچہ: نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. ایک آدمی کسی شخص سے ملنے چلا گیا. جب دروازے پر پہنچا تو گھنٹی بجی. نوکر: جی کس سے ملنا ہے؟ آدمی: جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ فلاں آدمی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. جب نوکر اندر چلنے لگا تو اس آدمی کو مکان مالک کا سر کھڑکی سے نظر آیا جو کمرے میں ٹہل رہا تھا. کچھ دیر بعد نوکر آیا اور آدمی سے کہا صاحب تو گھر پر نہیں ہیں. آدمی: میں جا رہا ہوں، لیکن جب تمہارا صاحب آئے تو ان سے کہنا کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو سر کھڑکی میں نہ رکھیں بلکہ یہ بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں. ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کھانے لگا. لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا. سردار نے کہا کہ پٹری پر آدمی تھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے، سیدھا ٹرین ہی چڑھا دیتے اس کے اوپر. سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے والا تھا لیکن وہ پٹری سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا. میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا. موبائل لینے اور شادی کرنے کے بعد ایک ہی افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا صبر کر لیتے تو اس سے اچھا ماڈل مل جانا تھا. شوہر: بیوی سے آج کسی ہوٹل میں چائے پینے جاتے ہیں. بیوی: کیا بات ہو گئی؟ شوہر: بات تو کچھ نہیں، میں کپ دھو دھو کر تنگ آ گیا ہوں. دوست: میری بیوی کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی. دوسرا دوست: میری بیوی تو کرتی ہے. پہلا دوست: کب کرتی ہے؟ دوسرا دوست: ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو. ایک دوست اپنے دوست سے: سنا ہے تم میاں بیوی کا بڑا گہرا رشتہ ہے. دوسرا دوست: ہاں، جب ہم دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو پورا محلہ مل کر ہم دونوں کو الگ کرتا ہے. بیوی: ڈارلنگ، جب آئیں میں مر جاؤں تو اپنی دوسری بیوی کو میرے کپڑے مت دینا. شوہر: ہاں تم گھبراؤ مت، ویسے بھی فرزانہ کو تمہارے کپڑے نہیں آئیں گے، وہ ذرا موٹی ہے.